الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے خود قرآن کریم فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ عز و جل درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل بہت ہی عبرت انگیز واقعہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل اسے سن کر سمجھنے اور اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ عز و جل نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز کیے گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی مقرر ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے بھی ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلائے۔ ابن العجوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت ضعیف یعنی بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے بھی ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ پھر یہ خود اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اس کی تفسیر ساوی جلد اول صفحہ 206 پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں موجود ہے۔ اب مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کی ایک قوم، ایک جماعت جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ جیسے مختلف بیماریاں مختلف موسمی حالات کے سبب سے پھیل جاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تو ایسے ہی یہ وبا بھی پھیل گئی، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ عز و جل کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، موتو یعنی سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری، بغیر کسی وجہ کے اچانک سب کے سب موت کا شکار ہو گئے، سب مر گئے، اور ان کی تعداد اس وقت 70,000 تھی۔ ان مردوں کی اس قدر زیادہ تعداد تھی کہ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک یوں ہی پڑی اور سڑنے لگی۔ پھر بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اطراف کے علاقے میں بھی ماحول بہت زیادہ ناسازگار ہوا، بہت تکلیف دہ صورتحال ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے پھر ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی،
تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دل کو بڑا رنج گزرا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر آپ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ پھر آپ دیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں دکھ بھرے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر عرض گزار ہوئے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور ان کی محبت کا معاملہ ہے۔ اے اللہ، یہ لوگ میرے دکھ اور سکھ میں شریک تھے، یہ میرے اپنے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے اللہ، اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی، تیری تعریف و توصیف کیا کرتی تھی۔ اے اللہ، یہ تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ اے کریم، رحم فرما۔ آپ بڑے دلسوز انداز میں دعا میں مشغول تھے کہ آپ پر اللہ عز و جل کی جانب سے یہ وحی نازل ہوئی۔ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے، تم اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ ساری ہڈیاں مل کر جمع ہونا شروع ہو گئیں اور باقاعدہ ایک ڈھانچے کسی شکل میں اپنے ڈھانچے کی شکل میں ترتیب سے کھڑی ہو گئیں۔ پھر وہی نازل ہوئی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، گوشت پہن لو۔ چنانچہ ان ہڈیوں پر گوشت اور پوست چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر حکم نازل ہوا کہ اے حزقیل، اب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، اے مردو، خدا عز و جل کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا، آپ کی زبان پاک سے جیسے ہی یہ جملہ ادا ہوا کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، یہ تسبیح بیان کرتے ہوئے، یہ ذکر کرتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت جیسے ہی یہ پڑھا، سارے جنگل میں ایک رونق جیسے آ گئی، زندگی پھر سے لوٹ آئی اور یہ لوگ پھر اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمر جو مدت زندگی تھی انہوں نے پوری کی۔ ان لوگوں پر اس موت کا خوف، ان لوگوں پر اس موت کا نشان اس طرح باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے بدبو آتی اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے گویا وہ کفن کی صورت ہو جاتا، میلا ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ آج تک یہ نشانی اس قوم کے باقی لوگوں پر ظاہر رہتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اس واقعہ کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پتہ چلا کہ موت کے خوف سے جس وادی، جس علاقے، جس شہر، جس گاؤں، جس دیہات میں جیسی جو بیماری، جو وبا پھیلی ہو، وہاں سے ڈر کر نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور اللہ کے امتحان سے بھاگنا مناسب نہیں۔ امتحان میں ثابت قدم رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے دعا کیجیے
جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے اور ہمیں صبر نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ دعا کریں، ہم کہیں نہیں جا سکتے، یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمانے پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔